نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا, خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں. تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں, گھر جاتا ہے آدمی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے. آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے, کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے آدمی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا, لمبی بات کرے گا. ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے, سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو, ہے آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے, اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا, اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے, لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن, عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں, جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی کوئی مرد آئے نا, ایسی اسٹائل ٹش پش انگلش بھی نکل رہی ہوگی اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے, وہ آدمی فون سے ہی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا, بیوی کا غلام ہو, بڑی مظلوم ہو, اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدماشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں, چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں. تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی ایک کپ اس میں ڈال دوں یار, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. یار پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب ایک پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار, تیری بھابھی بھی کھا لے گی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ایک کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں, اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی, یار اس میں شوربہ زیادہ کر دو. برتن رہ گئے تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ, یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو بیوی سے مٹھاس سے بات کرے, نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی, اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہا ہے. وہ ڈانٹ بھی دے تو ایکسکیوز می کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی نبی کی جب تک اتباع نہیں کریں, اگر وہ آ جائیں تو اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہے, تو میری اور لیاری والوں کی بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو میرے پاس, ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا, عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا. عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں, کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں, وہ ہم نے نہیں کرنا. پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف. لیاری والوں, اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے. اچھا, یہ تو سب کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے. ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا, بھگوان کو ہندو بھی مانتے ہیں. ایک آدمی نے کہا ہندو سے, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں, کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا بھگوان کا نام لیتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان
بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. یہ تو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے، پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے. یہ نا انصافی اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا، ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آتا ہے، اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے. ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی، بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی بھی. گدھا بات تمیز سے نہیں کرتا. تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا، ماں کے سامنے چیخنا، بیوی کے سامنے چیخنا، باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی، ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا، بزرگوں کے سامنے چیخنا، یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا کہ کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں، کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو، ابھی اتنا چیخ کے نہیں نا. گدھے کی بات غلط. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے، نا 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 نا. گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے، نہ. گدھا بات ٹھیک کرتا ہے، لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا، ہٹا بے اس کو. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا، ہٹاؤ یار اس کو، بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے، کھانا مانگے گا. بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گدھا کیا کرے گا؟ بات اتنی سی ہے، اسٹائل دیکھو اس کا، پورا سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے کر کے، جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی. پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز. بھائی بلی تمیز سے سمجھا دیتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، بکری میں کرتی ہے، میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے. تو بھی گھاس کھاتا ہے نا، تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو دھاڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے، اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو، باپ کے سامنے تمیز سے نہیں، بدتمیزی سے بات کرو. بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ تمیز کے ساتھ. لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ، میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا، گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا، انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. تو گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ، تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں؟ آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے آدمی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا، لمبی بات کرے گا. ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے، سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو، آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے، لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں، جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ نہ نہ، حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو، کڑواہٹ تو نکال دو، نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن، یہ گرل فرینڈ تمہاری، گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو، اس میں تیزاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی، جو کسی نبی کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے.
ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. تو عقیدہ کیا کرنا ہے بھائی؟ توحید. سمجھ رہے ہو؟ عمل, جلدی جلدی عمل بتاتا ہوں. کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے. عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسلام میں وہ ہے نماز. نبی نے فرمایا جس نے نماز جان کر قضا کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے نماز چھوڑنے والا اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آج سے عزم کرو, سفر ہو, بیماری ہو, خوشی ہو, غم ہو, کسی قیمت پہ بھی نماز کو قضا نہیں کرنا. اور مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی بھی نماز, عورتیں بھی, خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں نمازیں گول, سفر میں جا رہی ہیں, بھائی شرم آ رہی ہے, پردہ وضو کیسے ہوگا؟ نہ بھائی نہ, نماز ہر صورت میں بولو پڑھنی ہے. معاف ہوتی ہے نا میدان جنگ میں معاف ہوتی. اور یہ تو کرنے کے کام ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. اسلام میں رشتے توڑنے کا حکم ہے یا جوڑنے کا؟ جوڑنا. بھائی ناراض ہے, بہن ناراض ہے, مناؤ. اسلام میں بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کی وجہ سے طلاق دینا اچھا ہے یا گھر بسانا اچھا ہے؟ بسانا اچھا. بھائی نبی نے فرمایا دنیا میں پورا صحیح, حدیث کا مفہوم ہے کوئی بھی نہیں ہوتا. گھر بسانا کیا ہے؟ اچھا ہے. برداشت کرو بھائی, عورت کو بھی چاہیے برداشت کرے, مرد کو بھی چاہیے. ہاں ناقابل برداشت ہو جائے پھر علماء سے رابطہ کرو, پہلے جوڑ کی کوشش کرو. ایک دم سے نہیں دوڑ دوڑ دوڑ. 3 طلاقیں دینا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو ناجائز ہے. کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو گیا تھا, غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو اچھا ہے, پھر پاگل کے ساتھ تو بیوی رہنی چاہیے کیا؟ پاگلوں کے لیے تھوڑی شادی ہے. شادی تو پاگل تھا تو بتایا کیوں نہیں تھا کم وقت تو نے پہلے کہ تو پاگل ہے؟ تیرے تو شادی غلط ہو گئی. 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, اور اگر کوئی دے دے تو 3 ہوتی ہیں, وہ 1 نہیں ہوتی. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کا یہی فتویٰ ہے. سارے صحابہ کا یہی فتویٰ ہے. کوئی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے جنہوں نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, دھڑ 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 طلاقیں نکالتے ہیں, پھر اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کے بیوی حلال کر لیتے ہیں. اس فتوے کی روشنی میں بیوی حلال نہیں ہوگی, چاہے سعودیہ سے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ. بھائی کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, بس بیان ختم ہو رہا ہے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, شاباش. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا, ایک کلینک میں نا ایک مریض آیا تو دیکھا کہ سب کے منہ میں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے بخار چیک کرنے کے لیے نا. جیسے ہی آ کے بیٹھا تو اس کے منہ میں بھی تھرمامیٹر لگا دیا. 1 گھنٹے سے تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب اس کا نمبر آیا, اس نے کہا اتنا گھنٹہ لمبا بخار کون چیک کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ شور بہت مچا رہے تھے تو میں نے سب کے منہ میں کیا ڈال دیا, تو اس لیے آئندہ بیان میں نا تھرمامیٹر لے کے بیٹھے. تو کیا ہے نماز؟ بولو کسی قیمت میں. رشتہ داری توڑنی نہیں بلکہ جوڑنی. ہاں میں 3 طلاق کی بات کر رہا تھا, 3 ہی ہوتی ہیں. آج کل بہت ادھر ادھر سے فتوے بہت مل جاتے ہیں ہر آدمی کو اپنی مرضی کے. اللہ میاں نے صاف لفظوں میں کہا تیسری دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے. بس کنٹرول کرو غصے میں, کچھ بھی کر لو بھائی, اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اسلام میں طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. منہ سے نکلی بس ختم. لوگ کہتے ہیں منہ سے نکل گئی, تو بھائی کان سے تھوڑی نکلتی ہے طلاق, منہ سے ہی نکلے گی اور کہاں سے نکلے گی؟ غصے میں تھا تو محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ آئی لو یو لکھ کے کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ تو غصے میں ہی ہوتے ہیں. تو غصے میں کنٹرول کرو. چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو علماء سے رابطہ کرو, بزرگوں سے مشورہ کرو, خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ, 100 دفعہ سوچو اس پہ, اور شریعت کے مطابق دو, 1 سے زیادہ مت دو اگر دینی بھی ہو تو. خیر, دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا, بس یہ حکم بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دیا ہے. مت جاؤ شراب کے قریب, مت جاؤ منشیات کے قریب. چرس, ہیروئن, شراب یہ انسانوں کے کام نہیں ہے, یہ انسانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, برے عمل ہیں یہ. کوئی تمہیں چرس مفت میں بھی لا کے دو, بولو بھائی نہیں یہ زہر ہم نے نہیں پینا, اچھا لگے گا, لوگ کہیں گے چرسی جا رہا ہے. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو؟ میں چرس پیتا ہوں. عزت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہوگی. کیوں وہ کام کر رہے ہو سوسائٹی میں جو برا سمجھا جاتا ہے, لوگ چرسی چرسی کہتے ہیں. چھوڑ دو اس کو. سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے. شراب چھوڑ دو. اچھا اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی ہوتا ہے, کسی سے نشہ نہیں چھوٹ رہا, ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیسن سے علاج کرے گا, چھوٹ جائے گا. چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور زنا کے قریب مت جاؤ. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے زنا یہ جانوروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے, گدھا گدھی کو بیوی نہیں بناتا, تبھی اس سے گدھے پیدا ہوتے ہیں, انسان پیدا نہیں ہے. اور گدھوں کا کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی لیاری میں دیکھا ایک کوئی لیاری والا تعارف کروا رہا ہو, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کے انکل ہیں, چاچو ہیں, دوسرا گدھا یہ اس کے والد صاحب ہیں, یہ اس کی خالہ ہے, یہ جو گدھی ہے. کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وجہ کہ گدھے میں شادی نہیں ہے.
رشتے زنا سے نہیں بنتے، رشتے کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے، شادی سے۔ جب شادی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کا باپ بنتے ہیں، آپ کے بھائی اس بچے کے چاچو بنتے ہیں، آپ کی بیوی اس بچے کی ماں بنتی ہے، بیوی کی بہن اس بچے کی خالہ بنتی ہے، آپ کی بہنیں اس بچے کی پھوپھی بنتی ہیں، آپ کے بڑے بھائی تایا بنتے ہیں، پھر اس سے بیٹے ملتے ہیں، بیٹیاں ملتی ہیں، پوتے ملتے ہیں، نواسے ملتے ہیں۔ زنا سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام۔ اس لیے کوئی گرل فرینڈ لے کے گھوما کرے نا، اور آپ کو یہ ٹک ٹاک پہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، آپ نیچے کمنٹس میں لکھا کرو کام کمبخت شکل سے انسان لگتا ہے، کام کتے بلوں والا کر رہا ہے، یہ لکھا کرو اس کو۔ یہ نہیں کیا کرو وہ نائس کپل اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو، اس سے تم بھی اس جہنم میں جاؤ گے۔ جب بھی کوئی یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ لے کر آ رہا ہے، گھوم رہا ہے، نیچے لکھو کہ کمبخت شکل سے انسان لگ رہا ہے، کام کتے بلوں والے کر رہا ہے۔ کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ ایک دفعہ کتا اور کتی سینما گھر میں فلم دیکھنے کے لیے گئے، فلم دیکھ کے باہر نکلے، نہیں سوری، مکھا اور مکھی، مکھی کا میل مکھا ہوتا ہے نا، یہ مکھی نہیں ہوتی جو گند پہ بیٹھتی ہے، اس نے دوستی لگائی، کسی مکھی کو پھنسایا، اور سینما گھر میں کہاں گئے؟ فلم دیکھنے گئے۔ جب باہر آئے نا تو کہہ رہے ہیں ڈارلنگ کتا کریں یا پیدل چلیں، یعنی ہم گھر پیدل جائیں یا کتا کر لیں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی مکھی کی اوبر کریم کتا ہی ہے نا، کیا مکھی نے جب سفر کرنا ہوتا ہے کہاں بیٹھتی ہے؟ کتے پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے نا، کتے پہ مکھیاں نہیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اصل میں ٹریولنگ کر رہی ہوتی ہیں، اپنے کنوینس کا اپنا جو ہے نا خرچہ بچا۔ تو مکھا مکھی فلم دیکھنے گئے تو باہر نکلتے ہوئے مکھا مکھی کو کہتے ہیں ڈارلنگ گھر پیدل چلیں یا کتا کر لیں۔ تو خیر، تو میرے بھائی جب بھی کوئی ایسا یوٹیوب پہ آیا کرے، نیچے لکھو کام کم بخت کیا کر رہا ہے؟ گدے گھوڑوں والا کام کر رہا ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ نکاح کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا۔ آخری بات، آخری، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، جب ان کی ہونے والی زوجہ کے والد نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ گے، فوراً موسیٰ کلیم اللہ نے معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرانا گوارا کر لیا۔ ان کو نکاح کی حیثیت پتہ تھی، نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت اور زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام، شیطانوں کا کام، اور جلدی شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو جو لڑکیوں کے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کریں، اور لڑکوں کے باپ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کریں، ہاں اپنے اس کے خرچے پہ، اپنے خرچے پہ کریں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کو کما رہا ہے کر دے شادی، اور اگر نیک شریف ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں، اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یا وہی کرو گے جو انگریز کرتے ہیں، 50 سال میں بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں؟ اے بھائی 50 سال میں بڈھے ہو کے کیا ہوگا؟ جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے، جب بادام تھے تو کھانے کے لیے دانت نہیں، یہ حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی